نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنوں، آج ہم لوگ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اپنی اپنی عبادتوں پر، اور ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے مانگتے ہیں تو ہم کس طرح سے مانگتے ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور دو چھوٹے چھوٹے قصے ہم لوگ جانیں گے. پہلا قصہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف ایک شخص تھے جو بہت زیادہ سخت طبیعت رکھتے تھے، اور جو بھی بات ان کے دل میں آتی تھی اس کو کر ڈالتے تھے. ایک دفعہ وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مطاف کے اندر بیٹھ کر ایک اندھا دعا مانگ رہا ہے کہ میری آنکھوں کو بینائی دے دے، مجھے روشنی عطا کر. وہ حجاج جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو مارا اور کہا کہ اے اندھے، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو وہ بیچارہ حیران ہو کر کہنے لگا، کون ہوں بھائی؟ حجاج بن یوسف ہوں. تو وہ گھبرا گیا کیونکہ اس کے چرچے بہت سارے لوگ جانتے تھے کہ وہ کس طرح سے سخت انسان تھا. تو حجاج بن یوسف نے کہا، دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے چند چکر باقی ہیں. میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہو جائے تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اور ساتھ ہی ایک سپاہی بھی کیا کرتا، وہ اس کے پاس کھڑا کر دیتا پہرا دینے کے لیے، اور خود طواف کرنے لگا. اب اندھے کا حال ایسا عجیب ہو گیا کہ دعا مانگتا تھا بیچارہ. پہلے تو بینائی کا سوال مانگتا تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے. اس طرح تڑپ کر اس اندھے نے دعا مانگی کہ اس کے طواف ختم ہونے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرما دی. تو وہ تڑپ سے بیچارہ کیا کرتا ہے، اس کی زندگی اور آنکھوں کا سوال تھا، آنکھوں کا تو وہ بھول ہی گیا، اب اس کی زندگی کا سوال تھا. تو وہ تڑپ کر اللہ سے مانگنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لیا اور وہ دیکھنے لگا. اس پر حجاج بن یوسف نے کہا، میں نے اپنے بڑوں سے بات سنی تھی کہ جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے نا، قیامت تک یہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ دعا پڑھتے رہتے تو تمہیں بینائی کبھی نہ ملتی، کیونکہ زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، دل تمہارا حاضر نہیں تھا. اب جب تمہیں جان کی فکر ہوئی کہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے، اب تم نے تڑپ کر دعا مانگی، اور جو بندہ اس مطاف میں تڑپ کر دعا مانگے اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کیا کرتے ہیں، یہاں امید سے زیادہ ملتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم دعا مانگیں تو اپنا دل اور دماغ، اپنا سب کچھ اللہ کے طرف لگا دے اور دل سے روتے ہوئے ہم اللہ سے بھیک مانگے. جیسا مانگ کر دعا مانگے تو اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. تو ہم کو دل کے ساتھ تڑپ کر ہمارے اللہ کو منانا ہے، تو ہم اس طرح سے ہمیشہ دعا کریں گے. ایک چھوٹا سا اور ایک قصہ جانیں گے ہم. امام احمد بن حنبل جو ایک استاد اور عالم تھے، جب انہوں نے سنا کہ ان کا ایک شاگرد اپنی عبادت میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے، یعنی نماز میں وہ ایک قرآن ختم کرتا ہے، تو انہوں نے فوری اس شاگرد کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی عبادت میں ایک قرآن ختم کرتے ہو. تو وہ شاگرد کہنے لگا، جی استاد، ہاں میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے،
تو تم ایسا کرو، آج جب تم نماز پڑھیں گے اور قرآن پڑھنا چالو کریں گے اس نماز میں، تو تم ایسے پڑھو وہاں پر جیسے تم مجھ کو پڑھ کر سناتے ہو۔ تو وہ شاگرد نے کہا جی استاد انشاءاللہ، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن جب استاد کے پاس وہ پھر آیا تو استاد پوچھنے لگے کہ بیٹے تم نے نماز پڑھی تھی اور قرآن پوری ادا کی رات میں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں استاد، آج نہ مجھ کو پوری قرآن ختم کرنے کا موقع نہیں ملا اور کچھ پارے چھوٹ گئے۔ تو پھر وہ استاد کہنے لگے کہ اے شاگرد، تم آج اس طرح سے نماز میں قرآن پڑھنا جس طرح سے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہو اور تم ان کو قرآن سنا رہے ہو، اس طرح سے پڑھنا۔ تو وہ شاگرد چلا گیا اور پھر دوسرے دن پھر جب استاد کے پاس آیا تو استاد پوچھنے لگے کہ کیا تم نے پوری قرآن پڑھی؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں پوری نہیں پڑھ سکا، بس میں 30واں پارہ ہی پڑھ سکا۔ پھر استاد نے کہا کہ آج تم جاؤ اور ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم تلاوت کر رہے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے ہو۔ وہ شاگرد جب صبح لوٹ آیا استاد کے پاس تو استاد نے پوچھا تم نے کتنی قرآن پڑھی؟ تو وہ تھک کر بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا اے استاد، میں نے تو پوری سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھ سکی، اور وہ رونے لگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم جب اپنے سامنے رکھ کر اس کی عبادت کریں گے اور ہم جو بھی پڑھیں گے اس کے لیے پڑھیں گے اور یہ جان کر پڑھیں گے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری عبادت کیسی بہترین ہوگی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جب بھی عبادت کریں تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے کھڑے ہیں اور ہم دل سے اس کو پکاریں گے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہم پانچوں نماز میں کئی بار پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سورہ ایک دعا ہے جو ہم ہمارے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو ہماری یہ دعا اگر ہم دل سے خشوع کے ساتھ اللہ کو حاضر جان کر پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم فلاح پالیں، ہم جنت الفردوس الاعلیٰ کے مستحق ہو جائیں گے۔ آمین۔ تو بہنوں، اب ہم اچھے سے بہترین مہینے میں جانے والے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک مغفرت کرنے والا ہے اور ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھولنے والا ہے۔ یہاں پر ہم جتنی بھی محنت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہماری عبادتوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے اور ہم کو 1 گنا نہیں 10 گنا ثواب ملے گا ہر ایک نیکی کا۔ تو الحمدللہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم آنے والے مہینے میں جوش سے اور دل سے عبادت کریں اپنے رب کی، اور جو بھی ہمارے زندگیوں میں کمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ہم منوا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ ہم کو اس مبارک مہینے میں کھانا پکانا زیادہ پکا کر اپنا وقت گنوانا نہیں ہے، ہم کو اس مہینے میں کم کھانا ہے اور ہم عبادتیں زیادہ کرنا ہے۔ ہم خود بھی اب اپن عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم لوگ اچھے کھانے نہیں کھانا ہے، ہم کو کم سے کم کھا کر زیادہ اچھی سے اچھی عبادت کرنا ہے، اپنی عبادتوں کو بہترین بنانا ہے، اس کو سجانا ہے ایک سوروں سے۔ ہم تو ہماری نمازیں روز کی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں چھوٹے سورے جلد سے جلد پڑھ کر ہم ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم مشغول رہتے ہیں دنیا کے کاموں میں۔ تو ہم کو بڑے سورے پڑھنا ہے، جو بھی ہم نے یاد کیا ہے وہ سب کچھ پڑھنا ہے، اور جو یاد نہیں ہے تو ہم یاد کر لیں۔ تو ہماری نمازوں کو، ہماری عبادت کو لمبی کرنا ہے، اللہ سے لمبی دعائیں مانگنا ہے، اور اس امید سے مانگنا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہر بچہ رو رو کر اپنی ماں کو منوا لیتا ہے اور اپنی ساری خواہشیں پوری کروا لیتا ہے، تو ہم کو بھی چاہیے وہ جو ایک ماں نہیں، جو 70 ماؤں کا دل رکھتے ہیں ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی، تو ہم کو اس کو منانا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر ہم کو منانا ہے۔ ہم سے جو بھی گناہیں ہوئے ہیں، جان بوجھ کر انجانے میں جو بھی ہوئے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے اور ہم کو مغفورین میں سے اس مہینے سے نکالے۔ تو ہم یہ دعا کریں گے، اللہ ضرور ہم سے راضی ہوں گے۔ اور یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ ہم سے جب راضی ہو ہم کو اس دنیا سے اٹھائے، یا رب آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المرسلین۔